رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق کے لیے مکہ سے طائف پیدل تشریف لے گئے اور پتھروں، تانوں اور تکلیفوں کے بعد پیدل ہی واپس آئے۔ قدم زخمی تھے، جسم لہو سے تر تھا، مگر دل میں نور تھا اور زباں پر لا الہ الا اللہ کی مٹھاس قائم تھی۔ ساتھ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ محبت سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بغیر کسی قبیلے کی امان کے مکہ میں داخل ہونا آسان نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں زمین رنجیدہ تھی، آسمان منتظر تھا اور نخلا کی وادی ایک راز چھپا رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلا سے آگے بڑھے اور غار حرا کی سمت تشریف لے گئے۔ وہی پہاڑ، وہی خاموشیاں، جہاں کبھی پہلی وحی اتری تھی، آج وہی غار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں اور دعاؤں کی امین بن گئی۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار کی تلاش کی اور رب کے حضور دل کی بات رکھی۔ اسی دوران موتم بن ادئی تک پیغام پہنچا۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امان میں ہے، میں اور میرے 8 بیٹے دیکھیں گے کہ کون انہیں تکلیف دیتا ہے۔ یہ اعلان صرف ایک امان نہیں تھی، یہ وہ دروازہ تھا جس کے بعد تقدیر نے مدینہ طیبہ کا راستہ کھولنا تھا۔ سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں موتم بن ادئی اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر کھڑے ہوئے، ہتھیار بند، باوقار، اور اعلان کیا، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری پناہ میں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ حرم پاک میں مطعم اور اس کے بیٹے پہرا دے رہے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا کیا۔ حرم خاموش تھا، قریش کے چہرے حیران تھے اور آسمان کہہ رہا تھا، ایمان والے کم ہیں مگر حفاظت کرنے والا رب بڑا عظیم ہے۔ مکہ میں واپسی کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا دائرہ دوبارہ پھیلایا۔ وہ سال جسے کتب سیرت میں عام الحزن کہا گیا تھا، اب آہستہ آہستہ عام الفتح کی تمہید لکھ رہا تھا۔ یہی وہ دن تھے جب حج کے موسم میں قبائل کو دعوت دی گئی۔ مدینہ کے چند نوجوان تشریف لائے، پہلی ملاقات ہوئی، یثرب کی مٹی میں نور کی پہلی کرن اتری۔ یہ معراج سے پہلے کا سفر تھا جہاں زمین گواہ تھی کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ طائف کے زخموں، مکہ کی تنہائی اور صبر کے ان لمحوں کے بعد رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ دنیا نے دروازے بند کیے تھے، رب نے آسمان کے دروازے کھول دیے، اور پھر وہ رات آئی جسے دنیا اسرا اور معراج کے نام سے جانتی ہے۔
سب سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، پھر آسمان کی طرف عروج، انبیاء سے ملاقات، سدرۃ المنتہا تک رسائی، اور وہ مقام جہاں جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں سے آگے صرف آپ جا سکتے ہیں، میرا قدم یہاں رک جاتا ہے۔ یہ سفر نہیں تھا، یہ دل کے ٹوٹنے کے بعد عرش کی طرف اٹھنے کا اذن تھا۔ طائف نے زخمی کیا، ہرا نے دل کو سہارا دیا، اور معراج نے دکھا دیا کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ معراج کے تحفے میں امت کے لیے نماز آئی، جو آج تک ٹوٹے دلوں کا مرہم، بوجھل روحوں کی پناہ اور ہر غلام کے لیے عروج کا دروازہ ہے۔ یہ پیغام مل گیا، زمین ٹھکرا دے تو کیا ہوا، عرش بلا لے تو کہانی بدل جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سفر معراج کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے معراج کا واقعہ بیان فرمایا تو قریش نے مذاق اڑایا اور کہا، اگر یہ سچ ہے تو ثبوت دو۔ انہوں نے کڑی آزمائش رکھی کہ ہمیں مسجد اقصی کی بناوٹ بتاؤ، کیونکہ وہ خود کبھی اکثر لوگ نہیں گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نقشہ بیان فرمایا، یہاں تک کہ بیت المقدس سامنے کر دیا گیا، اللہ نے دکھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے گئے۔ قریش حیران رہ گئے مگر انکار ہی کیا۔ قریش دوڑتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، محمد کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گئے اور واپس آ گئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو ضرور سچ فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا، میں تو اس سے بھی بڑا معاملہ جانتا ہوں، میں تو مانتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے صبح و شام خبریں آتی ہیں۔ اسی دن آپ کو یہ لقب ملا الصدیق، یعنی سب سے پہلے اور کامل تصدیق کرنے والا۔ قریش نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی اور ثبوت مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے راستے میں ایک قافلہ دیکھا ہے، وہ مقام دجنان کے قریب تھا۔ جبل دجنان مکہ کے قریب ایک پہاڑی ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کے بارے میں نشانیاں بتائیں، جن کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ تلاش کر رہے تھے۔ ایک جگہ پانی کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے پانی پیا اور قافلے کا اونٹ آگے آگے چل رہا تھا، اور فرمایا وہ قافلہ فلاں دن داخل ہوگا اور سب سے آگے فلاں شخص کا اونٹ ہوگا۔ جب وہ دن آیا، قافلہ آیا اور وہی منظر پیش آ گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ قریش خاموش ہو گئے مگر ایمان نہ لائے۔ قریش نے قافلے والوں سے پوچھا تو انہوں نے گواہی دی کہ پانی واقعی کم ہوا تھا، کچھ برتن خالی تھے، اونٹ گم ہوا تھا۔ چند لوگ حیران تھے کہ پانی کیسے کم ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا جو قریش کے لیے ایک دوسرا بڑا ثبوت بن گیا۔ طائف کے پتھروں سے وادی نخلا کی تنہائی تک، غار حرا کی خاموشی سے اور معراج کی رات کے آسمانی سفر تک، ہر موڑ، ہر قدم، ہر گھڑی
یہی اعلان کر رہی تھی، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب قریش نے ثبوت مانگا، جب زبانوں نے مذاق اڑایا، جب آنکھوں نے یقین نہ کیا، تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو وہ جملہ دیا جس نے ایمان کی تعریف بدل دی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ وہ قافلہ، وہ پانی کے برتن، دجنان کی پہاڑی اور بیت المقدس کی دیواریں سب ایک ہی سچ کی گواہی دے رہی تھیں کہ یہ محمد ہیں جن کی بات کی عرش تصدیق کرتا ہے۔ معراج کا سفر ختم ہوا مگر امت کا سفر شروع ہوا۔ آج بھی ہر نماز، ہر سجدہ، ہر اذان اسی رات کی یاد دلاتی ہے کہ ہم زمیں والوں کو عرش والوں کا راستہ دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ قسط یہاں ختم ہو رہی ہے مگر سیرت طیبہ کا سفر آگے بڑھ رہا ہے۔ اب مدینے کے دروازے کھل رہے ہیں، بیت عقبہ قریب ہے اور ہجرت کی صبح قدموں میں نور لیے منتظر کھڑی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں محمد النبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی منزل کی طرف، جہاں مدینہ مسکرا کر استقبال کرے گا۔ سفر ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 50 اقساط ہجرت کے ہر قدم، ہر رات، ہر آنسو، ہر دعا کو بیان کریں گی۔ دار الندوہ کی سازش سے بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی تک، غار ثور کی ٹھنڈی راتوں سے سراقہ کے گھوڑے کے دنسنے تک، ام معبد کے خیمے کی برکت سے مسجد قباء تک، اور آخر کار مدینہ طیبہ کے استقبال تک۔ طالع البدر علینا۔ اب اس قسط کے بعد آنے والی قسطوں میں ہم قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، آنکھیں نم اور دل یقین سے بھرپور، اس سفر میں جو دنیا کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اختیار کیا گیا۔ سفر ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ساتھ دیکھی نہیں جائیں گی، محسوس کی جائیں گی۔ یہ منزلیں صرف تاریخ نہیں، ایمان کا راستہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔